وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خواتین و حضرات، یہ بات یاد کرنے کی اور دل میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بے نہایت انعام ہے، اور قرآن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے انعامات در انعامات اپنے بندوں پر، اس دنیا والوں پر نازل فرمانے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جتنا احترام اور جتنا اکرام ہمارا بڑھتا چلا جائے گا، قرآن والوں کا جتنا اکرام بڑھتا چلا جائے گا، خود قرآن کا اکرام جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، قرآن کو ہم جتنا زیادہ اپنے اوپر طاری کرنے کی فکر کریں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ کی رحمت کے، اللہ کے قرب کے، اللہ کی رضا کے حقدار بھی ہوں گے، اور دنیا آخرت کی فلاح اور جو ہے اور کامیابیاں بھی ہمارے قدموں میں جو ہے قدموں میں گریں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا یہ ملفوظ بار بار 2 دن سے چل رہا ہے اسی موضوع پر، کہ حضرت نے فرمایا جن گھروں میں اور جن خاندانوں میں اور جن اداروں میں قرآن مجید کے سلسلے میں 3 چیزوں کا اہتمام ہو، 3 التزام ہو۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا التزام کے مطلب پابندی ہو، پھر اس کی اہمیت ہو، ایسے ہی نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا، ایسے نہیں ہو، بلکہ اس کا التزام ہو، گھروں کے اندر بچے بڑے سب پڑھ رہے ہوں اور اسے تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اس سلسلے میں کہ تجوید کی کیا افادیت ہے، تجوید کا حکم دینا کتنی بڑی رحمت ہے، اور تجوید کی وجہ سے قرآن کے الفاظ اور قرآن کی تاثیر کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کے سلسلے میں کئی واقعات پرسوں میں نے عرض کیے تھے۔ دوسرے، حاملین قرآن کا اکرام، حاملین قرآن کا اکرام، اس سلسلے میں کل جو ہے سبق دہرایا جا رہا تھا کہ یقیناً یہ قرآن والے ایسے محترم ہیں اور ان کی اللہ کے یہاں اتنی قدر و منزلت ہے کہ جو ان کی قدر کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کی قدر ہونے لگتی ہے، اور ان کی ناقدری اور ان کا استغفاف، قرآن والوں کی ناقدری، قرآن والوں کی بے ادبی کرنے والے کتنے لوگ تاریخ بتاتی ہے ایسی، قرآن والوں کے بے ادبی کی وجہ سے انسانیت نے اور لوگوں نے، افراد نے، قوموں نے کتنے نقصان اٹھائے، یہ بھی تاریخ گواہ ہے۔ ہریانہ میں، پنجاب کا یہ علاقہ جو بالکل مرکز تھا دین کا، اور مسلمانوں کی وہاں پر ہولڈ تھا، زمیندارہ ان کا تھا، نوابی ان کی تھی، یہ جو پنجاب، مشرقی پنجاب جس کو کہتے ہیں، یہ حال تھا وہاں پر۔ ایک پانی پت، بزرگوں کی کیسی سرزمین، پانی پت، نارنول، ہانسی، کیتھل، تانے سر، امبالہ، سرہند، کیسی بڑی بستیاں جن میں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اقطاب اور اغواس پیدا ہوئے، اور مسجدیں، نارنول میں 500 مسجدیں تھیں، پانی پت میں 365 مسجدیں تھیں اس سے پہلے، یہ حال تھا، اور ایک ایسا تاریخ تھی اس کی۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو سرخیل تھے ان قرآن والوں کے، سرتاج تھے ان قرآن والوں کے، وہ وہاں گئے، ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں سے تبادلہ آبادی نہ کیا جائے، اور یہاں ہم لوگ یہاں رہیں اور یہیں بسیں۔ چل رہا تھا، ہمارے بزرگ اس وقت روک رہے تھے کہ مسجد کے میناروں کو، اور یہ تمہارے چیخ کے پکار رہے ہیں، اور یہ بزرگوں کی خانقاہیں اور درگاہیں، کہ تم انہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، بجائے اس کے ان کو مانتے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بے ادبی کی، بعض لوگوں نے جوتے تک حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مارے۔ تو اس کی اکثر صاحب بات کئی بڑے ایسے لوگ جو کسی طرح مرد غیب وہاں ملے، اور کئی دفعہ ایسے واقعات میں اللہ کے فضل سے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اس پنجاب کے اجڑنے کا واحد وجہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی بے ادبی، یہاں کے لوگوں کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسا بستیاں ویران ہو گئی۔ نارنول جس میں 500 مسجدیں تھی، ایک مسجد اب جا کر واگزار ہوئی ہے پرانی، ایک بھی مسجد، سب میں جانور بن گئے، ایسا حال ہوا۔ لوگ خود وہ بستیاں، پوری بستیاں مسلمان زمینداروں کی، اور سب مرتد ہو گئے، نام لینے سے ہونے لگے، اسلام سے ایسے محروم ہو گئے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اکرام کیا، جن لوگوں نے احترام کیا، ان کے کل میں نے بتایا تھا کہ ایک نظر محبت سے بچوں کو دیکھنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے
ایک باپ، ایک مزدور باپ کی اولاد میں 73 حافظ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، محبت اور قدر منزل سے دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے یہاں ان کا اکرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس سے خوش قسمتی دیتے ہیں، جس کو نوازنا چاہتے ہیں، دارین کی فلاح اور عافیت سے نوازنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں قرآن والوں کا اکرام عطا فرماتے ہیں۔ میں نے آخری صفحہ میں ایک واقعہ اور لکھا ہے، اللہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ایسی ناقدری، اور عموماً امت میں استغفاف ہے اور ناقدری ہے۔ ان مدرسے والوں، ان قرآن والوں کو سمجھا جاتا ہے یہ تو کیسے کیسے جملے بولے جاتے ہیں اور کیسی ناقدری سے بات کی جاتی ہے۔ اور خصوصاً آج کل یہ رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ جشن بہارا ہے، تو یہ جو خدام قرآن اگر نسلوں کو بچانے کے لیے، نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے رسید کے پیالے لے کر، کاسے لے کر پھر رہے ہیں، کتنے بڑے محسن ہیں یہ۔ اور ان کی بھیڑ بھاڑ دیکھ کر ایک قرآن سے تعلق رکھنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے ایک مومن کو خوش ہونا چاہیے، ان کی رونق کو دیکھ کر ان سے رونق ہونی چاہیے اس سے۔ لیکن عموماً صورتحال یہ ہوتی ہے کیسے کیسے جملے کسے جاتے ہیں اور کیسا عجیب سی نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ لیکن اللہ کا شکر ہے، ایسے میں بھی خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ نوازنا چاہتے ہیں اور جن کے لیے نوازش کے فیصلے ہو گئے ہیں، ان کی سعادت کے فیصلے ہو گئے ہیں، ازلی سعادت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید من سعید فی بطن امی شقی من شقی فی بطن امی، سعید وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے مقدر سے طے کیا جاتا ہے سعید۔ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایسے خوش قسمت ایک سعید کا میں نے ذکر کیا ہے ہمارے یہاں سورت کے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے مخیر ترین لوگوں میں، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مخیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا حاجی ابراہیم حسن دادا۔ میرا اپنا تاثر یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں اپنی معلومات کی حد تک، ہو سکتا ہے اس میں میرا تاثر صحیح نہ ہو، مگر میں اپنی معلومات کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے مخیر ترین لوگوں میں ہندوستان کے تھے کہ کسی دینی ادارے کو حاجی ابراہیم حسن دادا جانتے ہوں، یا حاجی ابراہیم حسن دادا کو کوئی دینی ادارے والا یا دینی تحریک یا دینی جماعت تنظیم چلانے والا جانتا ہو ہندوستان میں، تو میرے خیال سے ممکن نہیں کہ حاجی ابراہیم حسن دادا کا اس ادارے یا اس تحریک میں حصہ نہ ہوتا ہو۔ اتنے مخیر تھے وہ، اور دینی کاموں کے لیے، ہر کام میں، ملی کاموں کے لیے بالکل وقف۔ اللہ نے ان کے کاروبار کو روز روز بڑھایا ان قرآن والوں کی برکت سے اور قرآن والوں کی خدمت کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے دل میں عظمت تھی۔ تو وہ رمضان مبارک میں ہمارے دوست ہیں رانے تالاب میں، وہاں جو مرکز والی مسجد ہے، مولانا یوسف صاحب، وہ کچھ اہل خیر حضرات ان کو پیسے دے دیتے تھے، بھائی مدرسے والوں کو ان کی چندہ رسید کٹا دو۔ لیکن وہ میں ایک زمانے میں کافی دنوں تک اس میں تحریک چلائی کہ بھئی یہ جو لائن لگوا کے چندہ دیتے ہیں یہ بہت بے ادبی ہے، دینے والوں کو لائن لگانی چاہیے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور ان کے ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہوتا، کھانے کا انتظام نہیں، ہر مہمان، کسی کا بالکل گیا گزرا مہمان بھی آ جائے تو اس کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کرنے والے مہمان ہیں، اس کے لیے وسائل وہ کرنے والے، تو کتنے محترم ہیں۔ اس کے لیے میں نے کوشش کی بہت سے شہروں میں اور کہ بھئی انتظام کیا جائے اور تھوڑا سا اکرام کیا جائے، تو حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، بڑے مخلص لوگوں میں ہیں، تو وہ بہت اکرام کے ساتھ وہاں چندہ دیتے تھے، بٹھا دیتے سب کو، اور پھر وہ خود جا کر رسید کٹوانے لگے تھے، بجائے ان کو بلانے کے اپنے پاس اتنا وہ کرنے لگے۔ تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ حاجی ابراہیم حسن دادا وہاں چندے کی لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ حاجی صاحب، ہاں حاجی صاحب کیا ہے، میں بھی یہ چندہ لینے والے ہیں، میں بھی چندہ لینے آیا ہوں۔ کہ نہیں آئیے آپ لے لیجئے کہ نہیں میں تو نمبر سے لوں گا چندہ، میں ایسے نہیں لے سکتا کسی حال۔ کہ نہیں آپ کیسے آئیے، وہ ظاہر ہے جانتے تھے، وہ بیچارے بڑے دیندار بھی تھے، ایسا نہیں، وہ بہت ہی ماں کی بہت محترم شخصیت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی دیکھیے، آپ کو معلوم ہے جس مدرسے کا میں چندہ کرتا ہوں، صرف میرے چندے سے تو مدرسہ چلتا نہیں، اس میں ایک حصہ ہے میرا، لگا لیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا، قبولیت، مقبولیت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اے سی میں اور پنکھوں میں آرام کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں۔ جو عبادت گزار ہیں وہ کوئی قرآن میں، کوئی عبادت میں اپنے مشغول ہے،
چلو وہی لوگ ہیں، زیادہ تر تو لوگ اپنے لحاظ سے اپنے اپنے آرام آسائش کے اعتبار سے روزے رکھے ہیں اور اپنی یہاں سہولتیں مہیا کر رکھی ہیں، اور یہ بیچارے نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے یہ وارث، نبی کے وارث ہیں، یہ محترم ہیں، قرآن ان کے سینے میں، عاملین قرآن ہے، اللہ کے محترم ترین بندے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ساری کائنات میں سب سے معزز لوگ ہیں یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے۔ یہ سخت گرمی میں جگہ جگہ در در چکر لگا رہے ہیں اور پھر رہے ہیں۔ اللہ کو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اگر کسی پر پیار آتا ہوگا رمضان مبارک میں، ہر ایک بندے پر آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر پیار آتا ہوگا تو ان چندہ کرنے والوں پر پیار آتا ہوگا۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں بھی اس لائن میں اپنا نام لکھوا دوں، ورنہ میری وہ چندے سے نہیں ہوتا، میں تو صرف نام لکھوانے آیا ہوں ان لائن میں لگنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، اس نے حاملین قرآن کا اکرام اور صوف قرآن کا اکرام، یہ جو قرآن ہے خود قرآن کی اس کا بھی، حاملین قرآن کے اکرام کے سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا عام طور پر امت میں استخفاف، قدر، منزلت، عظمت ہونے کے بجائے ناقدری، استخفاف اور بہت ہی بے ادبی کی حد تک مسلمانوں میں قرآن والوں کے سلسلے میں بات پائی جاتی ہے عموماً۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اسی کی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے کسی ذرا تمدنی اعتبار سے 2 پیسے اللہ دے دیں اور وہ کوئی بچہ قرآن پڑھا گھر میں، ذرا قرآن گھر کسی شوق میں جماعت میں جانے کے بعد یا کسی اللہ والے کی صحبت کے بعد وہ اپنے بچے کو دینی ادارے میں ڈال دے، تو لوگ رشتہ دار مل کر اسے بٹھا کر اس سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ۔ یہ حال ہو گیا، اس سے زیادہ اور کیا بے ادبی اور استخفاف کی بات ہو سکتی۔ لیکن اس سے زیادہ دردناک پہلو اس کا یہ ہے کہ خود حاملین قرآن اپنے بارے میں جو ہے بہت ہی احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ خود جو قرآن کی خدمت کرنے والے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف دیا، ممبر نبوی میں، یہ ممبر ہے نبی کا، مسجد میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں کسی نماز میں تو کسی کو ہے ہمت کہ وہ مسجد میں جا کر محراب پر کھڑا ہو یا ممبر پر جائے، اللہ کے نبی کی نیابت میں، نبی کی نیابت کے منصب پر جن لوگوں کو پہنچایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے منصب پر جن کو پہنچایا، جن کی مقبولیت محبوبیت کا یہ حال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور پڑھانے والے ہیں، ان کے لیے چرند پرند اور مچھلی کے جانور تک ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان سے محبت ہے انہیں، ان کی عقیدت رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا منصب ہونے کے باوجود خود وہ عام طور پر احساس کمتری میں رہتے ہیں، اور عموماً قرآن والے ایک فخر کے انداز میں، شان ناز کے انداز میں شکر کرنے کے بجائے ہمیشہ ایک جو ہے مجبوری اور معذوری سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے ہم نے کوئی ڈگری تو ہے نہیں، ہمیں سرکاری ملازمت کیسے ملتی ہے، ہم IAS تو بن نہیں سکے، ہم MBBS تو کیا نہیں، تو ہمیں مسجدی میں پڑھانا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور جب ظاہر ہے خود اس میں بلا شبہ اس میں زیادہ دخل اس کا ہے کہ معاشرے میں جن لوگوں نے یہ جو ہے عام لوگوں نے جو ہے وہ ناقدری کی ایک فضا بنا دی ہے ان کی، تو ان پر بھی احساس ہوا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ان کی خود کی بھی تو یہ تو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں قرآن کی عظمت کو، اور قرآن بلکہ لوگوں میں بٹھانے والے ہیں یہ عظمت۔ جب ان کے دل میں خود عظمت نہیں ہوگی، کہتے ہیں کہ وہ شیر اپنے آپ کو بکری سمجھتا رہا سمجھے اور میں کرنے لگے تو کہاں اسے لوگ شیر سمجھیں گے، پھر اس کی کہاں قدر ہوگی۔ یہ بس اس کے لیے بڑی ضرورت ہے اس کی، اس طبقے کو، مدارس کے، میں اپنے تمامی دوستوں اور رفقا سے بات کہتا رہا ہوں اور عرض کرتا رہا ہوں۔ اس کے لیے اس سلسلے میں ہمارے حضرت والا کی کتاب پاجا سراغ زندگی، جو مدرسے والوں کے مقام اور منصب کے سلسلے میں حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی وہ تقریریں ہیں جو ندوے کے طلباء اور اساتذہ کے سامنے کہی ہیں، ان کو بار بار پڑھوانا اور بہت گنوانے کی ضرورت ہے۔ صحیح بات یہ ہے، گنوانے کی ضرورت ہے طلباء اور اساتذہ میں، تاکہ انہیں اپنا مقام معلوم ہو۔ جب ان کے اندر اپنا مقام ہو جائے گا، اب مسجد کا امام ہے، مسجد کے امام کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کا اگر دیکھ لیں تو یہ ہے کہ مسجد ایک مسجد کا محلہ ایک اسلامی مملکت ہے، اس کا دارالخلافہ، یوں سمجھیے دارالخلافہ ہے مسجد۔ مسجد کے امام کی حیثیت ہے امیر المومنین کی۔
اب جب خود امیر المومنین سمجھ گیا کہ میں پورے محلے کے سیاہ سفید کا ذمہ دار ہوں، امام سمجھے گا اپنے آپ کو، اور اس لحاظ سے اپنے مقام کو سمجھے گا، جب آپ اپنے منصب اور مقام کو سمجھے گا تو اس کی شان شان زندگی بھی گزارے گا، اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرے گا، اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کرے گا، اپنے وقار کو بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی بڑی ضرورت ہے، یہ بڑا ضرورت ہے اس کی، کہ یہ جو احساس کم طلب ایک بہت بڑا مرض ہے یہ، اور یہ بڑی امت کے لیے بڑا خسران اور نقصان کی بات ہے کہ ہم امت کے اس طبقے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ترین مقام پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے منصب پر پہنچایا ہے، ان کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ایمان نصیب نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں بہت بے ادبی کی 1000 دفعہ معذرت کے ساتھ، ایمان نصیب نہیں۔ ایمان ہے تو اس کے عمل سے معلوم ہونا چاہیے نا، کہ عموماً یہ ہوتا ہے جو ہے یونیورسٹی کے لوگوں کو یا کسی ادارے میں انہیں ملازمت مل جائے تو سمجھتے ہیں کہ کچھ معیار بڑھ گیا، عموماً یہ ہوتا ہے، بجائے یہ کہ قرآن پڑھانے سے معیار بڑھایا جائے، مکتب میں پڑھنے کا موقع مل جائے تو اسے اپنے لیے عزت و فخر کی بات سمجھے۔ تو اس کی حضرت نے فرمایا کہ دوسری چیز حاملین قرآن کا اکرام، اور تیسرے صوف قرآن کا اکرام۔ قرآن کی الفاظ، قرآن ایسی بعظمت ہے کہ اس کی ہر چیز، اس کے اوراق جس چیز پر یہ چلا جاتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے ضابطہ اور قاعدہ بنا دیا کہ ناپاک آدمی اسے ہاتھ ہی بے وضو نہیں لگا سکتا جس پر قرآن کے الفاظ لکھے جائیں۔ وہ کاغذ، وہ تختی، وہ لکڑی، وہ ہڈی جس پر قرآن لکھا جائے اس کا یہ احترام ہے کہ اسے ناپاکی کی حالت میں بے وضو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اتنا محترم ہے، اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا شکل ہوتی ہے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو اپنی شان اجر عطا فرمائے، اس سلسلے میں کہیں بھی جاتے تو سب سے پہلے دیکھتے تھے مسجد میں، مدرسے میں قرآن کس طرح رکھے ہوئے، اگر کھلے رکھے ہوئے ہیں ہم لوگ کیا ہوتا ہے کیسے، تو پھر بہت ہی اس بات پر دکھ کا اظہار کرتے تھے، کبھی کبھی رونے لگتے تھے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب، اللہ کا کلام تم لوگ کپڑے پہن رہے ہو، روز دھوتے ہو، کیسے دیکھو 2-4 ایک تو جزدان ہیں بہت کم، ایسے پڑے ہوئے ہیں، گرد جھاڑی نہیں جاتی، کاغذ پڑے رہتے ہیں، ورق پھٹے ہوئے پڑے رہتے ہیں، ان کی کوئی نقد نہیں۔ حالانکہ کتنے تاریخ کے واقعات ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک لائن کا اکرام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ ہمارے حضرت بشر حافی کتنی سرخیل ہیں اولیاء کے، ہمارے چاروں سلسلوں کے شجرے میں حضرت بشر حافی کے بغیر سلسلہ نامکمل ہے۔ یہ بشر حافی کون تھے؟ شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے، شراب میں مست جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ورقے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اچھا میرے اللہ کے کلام کا، یہ میرے اللہ کے کلام یہاں پڑا ہوا، میرے اللہ کا، اسے اٹھایا ایسے ہی شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں لے جا کر مسجد میں رکھ دیا، رات کو خواب میں دکھائی دیا، بش تو نے ہمارے کلام کی ایک آیت کی کا احترام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تیرا احترام کا فیصلہ کر دیا، اور ولیوں کے سردار بن گئے۔ کتنا ننگے پاؤں چکے تھے اس حال میں، اس لیے چونکہ میرے اللہ نے مجھے ننگے پاؤں پسند کیا تھا، اس لیے ننگے پاؤں گھر سے مسجد جایا کرتے تھے۔ تو جنگل کے درندوں کو، حیوانوں کو، بکریوں کو، اونٹ کو، گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دیا گیا تھا۔ ہمارا ایک محترم اور پیارا بندہ جسے ہم نے اپنے کلام کے ایک لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اکرام کی وجہ سے نوازا ہے، یہاں کو جاتا ہے، خبردار اس کے راستے کو ناپاک مت کر دینا۔ وہاں پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے، لید نہیں کرتی تھے۔ کسی نے وہاں دیکھا کہ وہ لید پڑی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ شاید حضرت بشر کا آج انتقال ہو گیا، تو معلوم ہے حضرت بشر کا انتقال۔ امام احمد بن حنبل 4 ائمہ میں سے سرخیل ہیں علماء کے، ہمارے سرتاج سمجھے جاتے ہیں وہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل اب جو ہے حضرت بشر کی اونٹنی کی نکیل لیے بھاگے جا رہے، لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور ایک ایسے آدمی کا آپ ایک نام کر رہے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی برکت سے معرفت کا کمال عطا فرمایا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی ہمیں مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یوں کہا کرتے ہیں امام احمد بن حنبل، ایک ورق کا، ایک لائن کا احترام کرنے والے کا، اور صحف کا احترام، قرآن کا اکرام۔ ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے قرآن مجید کی شکلوں سے، ان کی الماریوں سے، ان کے جو ہے جزدانوں سے اندازہ ہونا چاہیے ہمارے کہ ہم قرآن کا اکرام، یہاں اس گھر میں قرآن کا احترام ہوتا ہے،
اس مسجد میں قرآن کا احترام ہوتا ہے، اس ادارے میں قرآن کا احترام ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مقدم نے لکھا کہ صوف قرآن کا اکرام محسوس ہو کہ یہاں قرآن احترام کی چیز ہے، ان کے دلوں میں وقت ہے، قدر و منزلت ہے۔ اس سلسلے میں میں نے قرآن پہ احترام پر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نوازش کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس میں آخری صفحے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بی جے پی کے ایک منسٹر تھے واجپئی کی وزارت میں، کیبنٹ کے دلی کے منسٹر تھے وہ کچھ لوگ تو دوسری ان پارٹیوں میں لگ جاتے ہیں ملت کی اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے، بعض دفعہ بی جے پی اور اسلام مخالف جو ہے جن کے منشور ہوتے ہیں اس میں جڑ جاتے ہیں۔ عارف بیگ صاحب تھے وہاں کے بھوپال کے، وہ صرف اسی لیے ملت کی خدمت کے لیے لگے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں موجود ہوتا تھا پارٹی میں تو بہت سے فیصلے جو مسلمانوں اقلیتوں کے خلاف ہونے والے ہوتے تھے وہ روک دیے جاتے تھے میری موجودگی میں۔ مسجد جانماز لے کر جایا کرتے تھے، اور پارٹی کی میٹنگ میں نماز کا وقت ہوا تو یہ نہیں ختم ہو رہا، وہیں نماز پڑھتے تھے۔ 1 لاکھ قرآن مجید پارٹی کے خرچ سے انہوں نے چھپوائے۔ مسجد مہدیان قبرستان میں وہ آیا کرتے تھے اتوار کے روز، ہم لوگ بھی حاضر ہوتے۔ کئی لوگوں کو بی جے پی کے کئی ریٹائرڈ اور کئی پنڈتوں کو انہوں نے آ کر جو ہے ایمان کی اور اسلام کی دعوت دی اور دلوائی، اور اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ فکر کے اعتبار سے بی جے پی میں تھے۔ ان کے گھر میں ایک غیر مسلم عورت تھی، اس سے شادی کی تھی، شادی تو کہہ نہیں سکتے اس کے ساتھ، یعنی میرج کر لی تھی، اور جو ہے ان کے بچوں کے نام بھی غیر مسلموں کے تھے۔ گھر میں ایک مندر تھا جس میں باقاعدہ پوجا ہوتی تھی۔ جب وہ منسٹر بنے تو پرانی دلی کے کچھ لوگ کوئی وقف کا کام لے کر ان کے پاس پہنچے، ان کی فکر کا اس سے اندازہ لگائی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ غلط فہمی میں غلط آ گئے، شاید آپ مجھے مسلمان سمجھ کر آ گئے، اب اس سے زیادہ تو اسلام سے دوری اور اسلام سے اس کی بات نہیں ہو سکتی، آپ مجھے مسلمان سمجھ کر آ گئے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی۔ یعنی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے بھی نہیں تھے، یوں سمجھیے پیدا ہوئے تھے مسلمان، نام مسلمانوں جیسا تھا۔ اب اتفاق سے ہوا کہ انتقال سے 3 سال پہلے ان کو فالج ہو گیا، شدید ترین فالج، بالکل بستر پر آ گئے۔ اب وہ جو ہے بہت بے چینی کرب تھا بہت زیادہ۔ اب وہ ایک حافظ صاحب تھے، وہ حافظ ہوتے ہیں سرکاری حافظ اور مولوی جو سمادھی پر قرآن پڑھنے لگتے ہیں، کسی جگہ بھی جا کے انہیں پڑھنے لگتے ہیں ٹی وی پر آنے کے لیے، وہ ایسے وہ ان کے پاس گئے تو انہیں بے چین دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن پڑھتا ہوں میں، کچھ بے چین مل جائے گا۔ کہا اچھا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو انہیں سکون ملا، بے چینی اور کرب کم ہوا۔ اللہ کے کلام میں تو عجیب برکت ہے اور وہ ہے سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر اللہ خود قرآن ذکری کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ ہم نے ذکر کو نازل کیا آپ نے، تو اس سے زیادہ کس میں سکون ہوگا؟ وہ پڑھتے رہے اور جیسے وہ چلنے لگے تو انہوں نے پھر بلایا اور پڑھو، وہ تو کب کے کرب میں تھے، انہیں تو عجیب بات محسوس ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگے بہت دیر تک پڑھتے رہے، کہنے لگے میں گھر جاؤں گا، سونا بھی ہے، وہ چلے گئے۔ پھر رات کو بلاؤ انہیں، رات ہی کو بلایا، پھر اب ذرا سی دیر میں پھر بے چینی ہو پھر بلائیں، جائیں بے چینی ہو پھر بلائیں۔ اب وہ اللہ کے لیے تو پڑھتے نہیں تھے، بندوں کے لیے پڑھے۔ جو آدمی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے اخلاص، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دین سارا کا سارا نعمت ہے، لیکن اخلاص کا حکم دینا اور نیت کی تصحیح کا، ایمان و احتساب کا جو حکم دیا ہے روزہ نماز میں، یہ بہت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے جب آدمی مخلص ہوتا ہے۔ اخلاص کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی کوئی بھی دین کا عمل جتنی بار کرے گا، جتنا کرتا رہے گا، اس کا مزہ دوبالا ہوتا رہے گا، جی بھرے گا نہیں۔ قرآن اللہ کے لیے جتنا پڑھتے رہیں گے اس میں مزہ آتا رہے گا، نماز جتنی پڑھتے رہیں گے مزہ آتا۔ لیکن بندوں کے لیے اگر آپ کسی اور دوسرے مقصد کے لیے، نام و نمود کے لیے یا بندوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ پڑھیں گے یا کوئی عبادت کریں گے کہ نیک کام کریں گے، تو 1 دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، تیسری دفعہ مزہ، دوسری دفعہ پھیکا ہو جائے گا، تیسری دفعہ اس سے زیادہ پھیکا ہو جائے گا، چوتھی دفعہ بالکل دل چاہے گا نہیں، بہت ہی بوجھ ہوگا۔ تو چونکہ وہ اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہے تھے بیچارے، وہ تو ان کے منتری جی کے لیے پڑھ رہے تھے، تو بہت گھبرائے، یہ تو بڑی مصیبت میں نے مول لے لی، اس سے تو بے چینی میں اچھے تھے وہ۔ پھر انہوں نے ایک ترکیب سوچی جان بچانے کی، کہنے کہ ہم تو ہندوستانی لوگ ہیں، صحیح قرآن نہیں پڑھتے، عرب لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں جناب منتری جی، میں آپ کو ایک عرب کا قرآن کی CD لا دیتا ہوں، کیسٹ ہے، اور ٹیپ ریکارڈر لا دوں گا، آپ وہ سنیے، اس سے چین ملے گا۔ چنانچہ وہ ان کی سمجھ میں آ گیا تو وہ قرآن سنتے رہتے تھے۔ قرآن سنتے سنتے اس کے سکون کی وجہ سے قرآن سے انہیں عقیدت بھی ہو گئی،
جب دیکھا اعتقاد بیٹھ گیا، اور اتنی مشکل میں آدمی جب پھنستا ہے اور اسے چین ملا، اتنی کرب اور وہ ختم ہوا، تو پھر وہ 3 سال تک مسلسل جاگتے تھے، قرآن کھول دیتے تھے، اور جیسے کوئی بند کر دیتا تھا، وہ سوئے تو کسی نے بند کر دیا، خود نہیں بند کرتے تھے ٹیپ ریکارڈر، مسلسل قرآن چلتا رہتا تھا۔ تو وہ ان کے کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے انتقال سے، ایک صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ان کے پاس گئے، وہ بھی ذرا بی جے پی میں ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں گیا اور وہ الیکشن کی کچھ چل رہی تھی، رزلٹ وغیرہ آنے والے تھے، تو اس پر کچھ بات کرنے لگے وہ، تو کچھ دن پہلے نہیں بلکہ کچھ دیر پہلے انتقال سے کچھ دیر پہلے پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ ذکر کرنے لگے الیکشن کی اور سیاست کی بات، تو کہنے لگے حافظ صاحب آپ کہاں مجھے اس گندگی میں دھکیل رہے ہو، مجھے اللہ کا کلام سنتے سنتے مرنے دو نا، آخری وقت میں مجھے کہاں آپ اس گندگی میں دھکیل دو۔ تو قرآن سورہ یاسین شریف سن رہے تھے، ان کے گھر بتایا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور میرا کیسے اکرام کیا۔ یہ آیت پر پہنچے کہ انتقال ہو گیا۔ قبرستان میدیان میں دفن ہوئے، قبرستان میدیان کے بارے میں بڑی بشارتیں ہیں کہ اس میں دفن ہوگا، بڑی کتنے لوگوں کے خواب اور مبشرات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ، ان کے پورے خاندان کے آسمان آفتاب و مہتاب وہاں پر مدفون ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ جو اللہ والوں کے ساتھ پاس دفن ہونے میں کیا ہوتا ہے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے، کہ بھئی وہ تو اپنے اعمال بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، اعمال تو ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میں پنکھا کس کو کر رہے ہو تم؟ حضرت نے پوچھا پنکھا کس کو کر رہے ہو؟ تم مجھے کر رہے ہو پنکھا، ان کو بھی ہوا آ رہی نہیں؟ ایسی اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو قریب والوں کو بھی ہو۔ چنانچہ وہ جو ہے ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے وہاں پر بڑی مہنگی وہاں زمینیں خریدی تدفین کے لیے، اس جگہ پر قبر بکتی ہے وہاں پر، یہ بہت مہنگی ملتی ہے، لیکن انہیں دفن ہونا نصیب نہیں ہوا، کہ حالات کچھ اس طرح کے نہیں تھے، اور یہ بالکل بہت قریب ترین جگہ دفن ہوئے وہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس قبرستان میں بھی۔ تو اب مجھے کسی صاحب نے بتایا تو مجھے خیال آیا، اللہ کی، اس لیے یہ بھی خیال آیا کہ آخری درجے کے گئے گزرے آدمی کو بھی برائی سے، اقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کتنا بھی اس حال میں ایک آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ غلط فہمی میں آ گئے آپ، تو خود ہی طبیعت ہو جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں کیا مطلب، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے کسی کافر مشرک پر نام لے کر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا حسن خاتمہ ہونا ہے، آپ کو کیا معلوم۔ انتقال اگر کفر پر بظاہر ہوا ہے تو بھی اطمینان نہیں ہے کہ کفر پر ہوا ہے۔ کئی دفعہ ایسے بہت سی واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند آ جاتا ہے، وہ مرنے سے پہلے فرشتوں سے کلمہ پڑھا کر ایمان پر خاتمہ کرایا جاتا ہے، ایسا اللہ کے یہاں سے ایسا ہے، مشیت میں ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی گئے سے گئے گزرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں کیا پتہ اللہ کے یہاں اس کیسا اچھا خاتمہ، اس سے زیادہ اور کوئی خاتمہ ہو سکتا ہے، اور ساری چیز ہو گئی۔ اب مجھے یہ تھا کہ کیا کوئی عمل تو ضرور ہوگا، کوئی بہانہ تو بنا ہوگا، رحمت حق بہانہ امید دویت، کہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، تو بہانہ کیا ملا، ہم بھی اس بہانے کو تلاش کریں۔ یہ ہوتا ہے آدمی کو، چونکہ ہم سب اس کے لالچی ہیں، کسی طرح اس نے خاتمہ ہو جائے، خاتمہ اچھا ہو۔ سارا تو مسئلہ مسلمان کا اور ایک ایمان والے کا کیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حسن خاتمہ ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اتفاق سے وہاں اس میں جو ہے باڑہ ہندو راؤ میں ایک ہمارا کیمپ تھا، وہاں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، یہ ان کے فلاں صاحب منتری کا نام لیا انہوں نے، ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کا اچھا ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا آپ حقیقی بھائی ہیں کہ پھوپھی؟ ہاں۔ میں نے کہا یہ سنا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت ایسا ہوا کہ وہ 3 سال تک قرآن ہی سنتے رہے، اور آخر میں لوگ ذرا بھی انہیں ڈسٹرب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی نہیں مجھے قرآن سنتے سنتے مرنے دو۔ کہنے لگے ہاں بالکل صحیح ہے، اور اسی حال میں مرے، اور یاسین شریف کی اسی آیت پر، وہ ذرا حافظ تھے، حافظ صاحب تھے، انہیں کہا اسی آیت پر انتقال ہوا۔ تو میں نے کہا کوئی واقعہ ایسا زندگی میں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں نواز دیا ہو؟ کہنے لگا ہاں ایک واقعہ مجھے معلوم ہوا ہے، وہ پھوپھی بتایا کرتی تھی ہماری، یعنی ان کی والدہ، یہ ماموں زاد بھائی تھے ان کے، وہ پھوپھی زاد بھائی تھے منتری جی، کہ پھوپھی بتایا کرتی تھی کہ بیٹی کا نکاح تھا، یعنی وزیر صاحب کی بہن کا نکاح تھا۔ اب نکاح کے لیے شادی تھی، تو شادی کے لیے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے گئے چاندنی چوک پہ، تو وہاں سب سے پہلے کپڑے خریدے۔ تو کپڑا نکاح کے لیے جو زری کا کپڑا جو ہوتا ہے، بری کا کپڑا، وہ بہت زری ہوتی تھی، وہ پہلے چاندی کے تار ہوتے تھے اس میں، بعض اور ہوتے سونے کے تار بھی، وہ چاندی کا تار پھر سونار کو بیچا جایا کرتا تھا وہ کپڑا،
سنار اس میں سے جلا کے تھوڑا سا دیکھتا تھا کتنی چاندی نکلی، پھر اس کے حساب سے کپڑے کو تول کر پیسے لے آیا کرتا تھا۔ میں نے بھی بچپن میں کبھی باجی وغیرہ کے کوئی ایک دو کپڑے تھے وہ بیچے تھے، سنار کے یہاں کپڑا بیچیا بھیا۔ میں نے کہا سنار کے یہاں کپڑے کی کیا مطلب؟ کہ نہیں اس میں جب یہ وہ ہوتا بڑا مہنگا کپڑا ہوتا تھا وہ نکاح کے۔ تو اس نے اس زمانے میں، یعنی یہ ہوگا 60s کی بات ہو سکتا ہے 70s کی زیادہ بات ہوگی، اس زمانے میں 500 روپے میٹر کا کپڑا تھا وہ، 500 روپے میٹر کا کپڑا لیا بہن کے لیے نکاح کا جوڑا۔ اب لیا تو انہوں نے والدہ نے کہا کہ بیٹا قرآن شریف کا جزدان کے کپڑا بھی لے لو، تو انہوں نے کہا لالا جی قرآن کے لیے کور بنانا ہے اس کے لیے بھی جزدان دے دو۔ تو اس نے 20 روپے میٹر کا ایک تھان نکال کے دے دیا۔ اس زمانے میں 70 میں 20 روپے میٹر بھی کچھ کم نہیں ہوتا، اچھا کپڑا تھا۔ بس تیش میں آ گئے، انہوں نے پھینک کے مارا تھان، میری بہن تو پہنے گی 500 روپے میٹر کا اور اللہ کے کلام کے لیے 20 روپے میٹر کا، تیری دکان میں جو سب سے مہنگا کپڑا ہو لالا وہ نکال۔ وہ زمانہ تھا شباب کا، ویسے ماں کے رئیس ہیں پرانی دلی کے، تو یہ حال تھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اس نے نوکر کو بھیجا اور چابی دی، دیکھ کل جو لاٹ آئی ہے نا پرسوں وہاں سے فلاں جگہ سے، تو تم جو ہے یہ اس میں سے یہ نمبر کا تھان نکالنا۔ وہ نکال کے لائے کہ یہ پورے بازار میں کہیں نہیں ہے 700 روپے میٹر کا، ہاں یہ دے تو میرے اللہ کے کلام کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں پھر وہ ایک جزدان لینے سے کیا فائدہ، پھر بعد میں 3rd کلاس چڑھائیں گے، تو 5-6 جزدان کے پیسے لے لوں کہ ہاں ٹھیک ہے، کہ نہیں 6 میٹر ایک میٹر کا ایک جزدان ہوتا ہے، 6 میٹر کپڑا لے لیا۔ تو یہ بتایا انہوں نے حافظ صاحب نے، میں نے کہا یقینی میرے دل میں 100% یہ بات بیٹھ گئی، یہ بات کہ ایک تھوڑی دیر میں قرآن کے احترام میں تھان پھینک دینا 20 روپے میٹر کا، میری بہن تو پہنے گی 500 روپے میٹر کا اور اللہ کا کلام 20 روپے میٹر کا، تیری دکان میں سب سے اچھا کپڑا جو وہ نکال دے 700 روپے میٹر والا نکال کے لایا۔ بس اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، قرآن کے ساتھ وابستگی کا، حسن خاتمہ کا، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے گئے گزرے کو جو بالکل کفر کے اور شرک کے اس پر پہنچ گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازنے کا فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا جن گھروں میں، خاندانوں میں اور اداروں میں، یہ بھی بات ہے بالکل میرا تجربہ ہے، جن اداروں میں قرآن مجید کے ساتھ خصوصی اختصاص اور امتیاز کا معاملہ ہوتا ہے، شوق سے پڑھانے کا، اور وہاں کے ذمہ داروں کے دلوں میں قرآن کی تعلیم کا امتیاز، وہ ایک خاص وقار ہوتا ہے اور اسے شوق کے ساتھ اسے جو ہے وہ اولیت دی جاتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے، وہاں پر مدرسوں میں، اداروں میں وسائل کی کبھی قلت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بالکل پورے، چونکہ ہم لوگ پوری زندگی مدرسوں میں حاضری ہوتی رہی ہے اور مدرسوں کی دنیا میں رہنا ہوا ہے، اس کے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا جن گھروں میں اور جن خاندانوں میں اور جن اداروں میں قرآن 3 چیزوں کا التزام ہو، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا التزام، پہلی بات۔ دوسری بات، حاملین قرآن کا اکرام، احترام، قرآن والوں کا، قرآن پڑھنے والے اماموں کا، حافظوں کا، عالموں کا اور قرآن کے خدمت کرنے والے ذمہ داروں کا، ان کا احترام، اور صوف قرآن کا اکرام، قرآن سے قرآن مجید کا اکرام، اور پتہ لگے کہ قرآن کا اکرام ہوتا ہے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین و دنیا کی فراوانی اگر نہ آئے ان گھروں میں، ان خاندانوں میں، تو میدان محشر میں میرا گریبان پکڑ لینا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دنیا کی فلاح کے لیے بھی اور آخرت کی فلاح، دونوں چیزیں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن محمد اس کا اہتمام کریں، التزام کریں، کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید سکھائیں بھی، قرآن مجید پڑھنے کا عادی بھی بنائیں، اور پھر ہمارے گھروں سے، ہمارے رویے سے، ہمارے معاملات سے یہ احساس ہو کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن والوں کا احترام ہے، حاملین قرآن کا، ہمارے گھر میں رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے اور اس کے رکھنے کا انداز، ان کی الماریاں، ان کے کور، یہ سب بتائیں کہ ہمارے یہاں قرآن مجید، یہاں اس گھر میں قرآن کا اکرام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی دین و دنیا کی فراوانی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم عجیب غریب اس نسخے سے دارین کی فلاح حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔